ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی، جس نے بھی لکھا ہے قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانہ کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے۔ تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے، ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا۔ زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا۔ تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں، سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ یہ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں۔ آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے۔ سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا۔
تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو. تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا. یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, عربی میں رسالہ ہے. اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی تین ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو. تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا. وہ اہل حدیث کہتے ہیں مفتی صاحب اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو. بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے, یہ اختلافی ہے نہیں. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا, بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا. پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں, یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں. حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں. جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. حنفی یوں کہتے ہیں. بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے, صحابہ کہتے ہیں, اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں, مالکی بھی یہی کہتے ہیں, حنبلی بھی, چاروں اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو, اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے اس کو, کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے. تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں, جو چاہو گے فتویٰ مل جائے. غامدی صاحب کا الگ فتویٰ, انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ, سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ, مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ, جیسا چاہو گے. انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا, یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا, سعودیہ نے بھی, ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی, ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی, حرام ہے ناجائز ہے. اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے. تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا. اسلام کہتے ہیں بھائی چاروں امام جو ہے نا صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے, آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا. آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا, بڑھ جائے گا. ایسی بے لگام ہوگی نا امت جو ہونا شروع ہو گئی ہے. جو چائے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ, کچھ بھی حلال کرنا ہو. عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا, یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے, مرد نکاح ختم کر سکتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے او بیدہ عقدۃ النکاح, کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے, نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے, حدیثوں کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے, گھما دیا انہوں نے. تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے. اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں, جو ان چاروں فقہی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے, ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا, آج تھوڑا ہٹائے اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا, خراب ہو گیا.